الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب صراط مستقیم کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ صراط مستقیم کے 5 خصائص ہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ بیان کیا تھا کہ یہ بالکل سیدھا راستہ، دوسرا یہ بیان کیا تھا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو بالکل روشن ہے اور واضح، اور تیسرا یہ بیان کیا تھا کہ صراط مستقیم جو ہے یہ مختصر اور آسان ہے، اور چوتھی اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ہی راستہ ہے۔ صراط مستقیم ایک راستہ ہے، یعنی یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ ایک ہی، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، اور ویسے بھی صراط جو ہے یہ مفرد ہے، المستقیم بھی مفرد ہے، تو مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلے، ایک، تو جمع جو ہوتے ہیں وہ بہت سے ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اندھیروں کے راستے تو بہت ہیں لیکن نور کا راستہ ایک ہی ہے۔ اسی طریقے سے غلط راستے تو بہت ہیں، سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ دوزخ میں لے جانے کے لیے راستے بہت ہیں لیکن جنت میں لے جانے کے لیے راستہ ایک ہی ہے، اور اس راستے کا نام ہے صراط مستقیم، تو ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے بہت سارے فرقے بنے، عیسائیوں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، آپ نے فرمایا وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، آپ نے فرمایا وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، تو آپ نے فرمایا ایک جنت میں جائے گا، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں جائے گا وہ کون سا؟ تو آپ نے فرمایا جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ایک ہی جنت کے اندر جائے گا، ایک ہی اہل جنت میں ہوگا، باقی سارے دوزخ کے اندر جائیں گے۔ اور 5ویں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ الصراط المستقیم یہ مخصوص ہے، یہ خاص ہے، اور یہ عربی کا قلیہ ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ الف لام لگ جاتی ہے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں کہوں جی کتاب لے کے آؤ، تو کوئی بھی کتاب آپ لا سکتے ہیں، انگریزی کی کتاب لا سکتے ہیں، ریاضی کی کتاب لا سکتے ہیں، سائنس کی کتاب لا سکتے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ الکتاب لے کے آئیں تو الکتاب آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک ہی، اور وہ قرآن کریم۔ تو کتابیں تو بہت ہیں لیکن جب ہم الکتاب کہتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے نا ذالک الکتاب، کہ الف لام جب کسی کلمے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ کلمہ خاص ہو جاتا ہے، وہ پہلے عام تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں بھی الف لام لگائی ہے، یہ خاص راستہ ہے، اور خاص راستے پہ ہمیشہ خاص لوگ ہی چلا کرتے ہیں۔ تو یہ 5 خصائص ہیں صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ ایک تو قرآن کریم میں ہے، سورہ انعام میں ھذا ربی وربکم فاعبدوہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہے دین حق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہے دین اسلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب،
اور ابو یعلی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کی وہ دلیل دیتے ہیں، اور دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے سیدھے راستے پہ ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کیا دلیل دیتے ہیں؟ فَاسْتَمْسِكْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ جو وہی ہم نے آپ کی طرف کیا اس کو مضبوطی سے پکڑو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ دین حق پہ چلا، تو قرآن بھی دین حق ہے، اللہ کے رسول بھی دین حق ہے۔ اے اللہ اسلام پہ چلا، تو قرآن بھی اسلام ہے اور اللہ کے رسول بھی اسلام ہے۔ اے اللہ قرآن پہ چلا، تو قرآن بھی دین حق ہے اور اسلام ہے۔ اے اللہ اللہ کے رسول پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا، تو اللہ کے رسول سے بڑھ کے حق کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی اور عمل